السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم اپینین کو ڈسکس کریں گے جو کہ 3 اکتوبر منڈے کے دن پہ پبلش ہوا ہے ڈان نیوز پیپر میں، جس کا نام ہے اسلٹ آن کشمیریز آئیڈینٹی، جو کہ لکھا ہے ملیحہ لودھی نے. اس اپینین میں انہوں نے کشمیر کے بارے میں بتایا ہے، اور مور اوور اس میں جو باتیں ڈسکس کی گئی ہیں وہ جو آج کل کشمیر میں انڈیا کی گورنمنٹ مطلب مودی کی حکومت نے ایکشنز لیے ہیں ان کو ہم تھوڑا بہت کمپیئر کریں گے فلسطین کی اسٹرگل کے ساتھ. اسرائیلیز جیسے فلسطین پہ ایکشنز لے رہے ہیں. دوسرا اس میں جو دوسری چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو ہم ہسٹری میں جیسے انڈینز نے وار آف انڈیپینڈنس 1857 کے ٹائم پہ کیا تھا، یا یوں کہیں کہ ہندی اردو کنٹروورسی والے ٹائم پہ 1867 کے ٹائم پہ جو ہوا تھا اس سے تھوڑا کمپیریزن کیری آؤٹ کریں گے. آلدو وہ اس آرٹیکل میں کیا ہوا نہیں ہے، پر ہم اس کو جرنلی اپنی کلیریفیکیشن کے لیے کہ ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف، تو اس بیسس پہ ہم ڈسکس کریں گے. تو اسالٹ مینس کہ کسی پہ فزیکلی اٹیک کرنا. تو اسالٹ اینڈ کشمیریز آئیڈینٹی، کشمیر کے لوگوں کی جو آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، اس پہ اٹیک جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہے. انڈیاز رولنگ بھارتیہ جنتا پارٹی مطلب بی جے پی کنٹینیوز دا assault on کشمیری کلچر آئیڈینٹی اینڈ امپوز اٹس ہندوتا آئیڈیالوجی آن آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے جو ہے انڈیا میں جو رولنگ پارٹی ہے بی جے پی کی، وہ کشمیریوں کے کلچر پہ، ان کی شناخت پہ، ہندوتا آئیڈیالوجیز کی بنا پہ جموں اور کشمیر میں اٹیکس کر رہی ہیں. ریسنٹ ٹویٹ بائی محبوبہ مفتی، فارمر چیف منسٹر آف جے این کے مینس جموں اینڈ کشمیر. محبوبہ مفتی نے کیا ٹویٹ کیا ہے؟ فوکسڈ اٹینشن آن دا فورس سنگنگ آف بھجن ایٹ اے اسکول ان کلگن اینڈ ایلسویئر، کہ جموں اینڈ کشمیر میں لوگوں کو یا بچوں کو زور طاقت کے بنا پر یا زور پہ ان کو انڈین بھجن گانے کا کہا گیا ہے. تو کلگن میں ایک اسکول میں یہ آبزرو کیا گیا. اے ویڈیو آف مسلم اسٹوڈنٹ سنگنگ دا بھجن سرکولیٹڈ وائڈلی آن سوشل میڈیا، اور یہ ویڈیو بھی ایک سوشل میڈیا پہ عام ہوئی جس میں مسلمان بچے جو ہے وہ ہندو بھجن گا رہے ہیں. پروموٹنگ فیئرس پروٹیسٹ فرام مسلم آرگنائزیشن، جس کی وجہ سے مسلمان آرگنائزیشنز کی طرف سے احتجاج کیا گیا. متحدہ مجلس علماء comprising 30 Kashmiri organizations denounced the action and said it was designed to accelerate the so-called integration of younger generation into Hinduita idea of India. جو متحدہ مجلس علماء ہے جس میں 30 کشمیری آرگنائزیشنز کلیکٹیولی آتی ہیں، انہوں نے اس ایکشن کو یا یہ جو بھجن مسلمان بچوں سے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھجن گائیں، تو اس کو انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو مسلمان بچے ہیں ان کی جو ینگر جنریشن ہے اس کو ہندوتا آئیڈیالوجی میں ہندوتا آئیڈیاز آف کشمیر میں سبمرج کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ان کو ملانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی تھنکنگ جو ہے اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے. اٹ کالڈ دس پارٹ آف ایفرٹس ٹو ایروڈ دا ریجنس مسلم آئیڈینٹی، اور الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ مسلمانوں کی شناخت جو ہے وہ گم ہو جائے گی ریجن میں. تو اگر آپ لوگ کو پتہ ہو ہسٹری میں بھی ایسے ہوا تھا جب الیکشن ہوئے تھے 1435 کے بعد، تو اس ٹائم پہ کانگریس منسٹریز جب آئی تھی تو انہوں نے بھی مسلمان بچوں کے ساتھ یہی کیا تھا کہ اسکولز میں واردھا اسکیم کو انٹروڈیوس کیا تھا. اس میں کیا تھا کہ وندے ماترم پڑھنا ہوتا تھا اور گاندھی جی کی تصویر کے سامنے ان کو پورٹری بھی کرنا ہوتا تھا. تو سملر یہاں پہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی گئی ہے کہ یہاں پہ ہندو بھجن جو ہے مسلمانوں کے بچوں کو فورسفلی اسکول میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ پڑھیں. Led by Kashmiri leader Mirwaz Umar Farooq, who has been in detention for the past 3 years. Mirwaz Umar Farooq جو ایک کشمیری لیڈر ہیں وہ قید میں ہیں یا جیل میں ہیں پچھلے 3 سالوں سے. The religious body pointed to attempt to browbeat Muslim scholars and undermine their role, citing the recent arrest of religious leader in Indian latest intensification of repression. تو مرواز عمر فاروق جو ہیں وہ خود بھی 3 سالوں سے سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور جو ریلیجس باڈی ہے مطلب جو ان کی ریپرزنٹیشن کری ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ برو بیٹنگ ہے مسلم اسکالرس کی. برو بیٹ کا مطلب ہوتا ہے
intimidate someone typically into doing something with स्टर्न और अब्यूसिव वर्ड, कि किसी को फोर्सफुली मुचड़े मार के और उनको किसी काम धमका कर, डरा धमका कर कुछ काम करने पे राज़ी करना। तो इसमें ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ये जो आपके पास रिलीजियस बॉडीज़ ने ये कहा कि ये ब्रो बीटिंग है। इससे क्या किया जा रहा है कि मुस्लिम के जो उलमा हैं उनके रोल को अंडरमाइन किया जा रहा है। और जो रिसेंट अरेस्ट है मुस्लिम लीडर्स की, ये एक और स्टेप है इसको जो है मुसलमानों की रिप्रेस करने का। रिप्रेस मीन्स कि सबड्यूइंग समवन और समथिंग बाय फोर्स, के किसी को ताकत की बिना पर झुकाना या उसको कमतर साबित करना। तो ये जो है ये लीडर्स को अरेस्ट करना, उनको डिटेंशन में रखना, ये भी जो है रिप्रेशन को फर्दर जो है इंटेंसिफाई कर रहा है, मतलब उसको और ज़्यादा एग्जैसरबेट कर रहा है या जुल्म की इंतहा बढ़ती ही जा रही है। Last month, 2 ulamas were arrested, several Islamic scholars charged under the Draconian Public Safety Act in the crackdown on Muslim group in Kashmir। के 2 उलमा को गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स को इनके जो लॉ है पब्लिक सेफ्टी एक्ट का, उसके अंडर मुस्लिम ग्रुप के कश्मीरियों को उनको अरेस्ट किया गया। दीज अरेस्ट आर राउंडली कंडेम्ड बाय पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने इसकी बहुत मजम्मत की है। फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब दिस इलीगल डिटेंशन ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स एज येट एन अदर इंडियन अटैम्प्ट टू रॉब द कश्मीरी पीपल ऑफ देयर डिस्टिंक्ट रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटी। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने इस जो एक्शन है जिसमें इस्लामिक स्कॉलर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेंशन में रखा जा रहा है, कैद किया जा रहा है, उसकी मजम्मत की और ये कहा है कि ये इंडिया वाले एक और एक्शन लेके कश्मीर के लोगों को उनके रिलीजियस और कल्चरल शनाख्त से, मज़हबी और कल्चरल शनाख्त से रोब कर रहे हैं, मतलब दूर लेके जा रहे हैं या उनको डिप्राइव कर रहे हैं। रोब मीन्स कि छीन लेना, तो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को उनसे छीना जा रहा है। तो यहाँ पे 2 बातें हो गई। एक पहली बात ये कि बच्चों से भजन पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, दूसरा कि स्कॉलर्स को अरेस्ट किया जा रहा है और उन्हें डिटेंशन में रखा जा रहा है। द थर्ड पॉइंट इज़ The BJP has also taken control of JK, मतलब Jammu and Kashmir Waqf Board, and thus all its properties across the region, including Srinagar Eidgah, a historic ground for congregational prayers। कि बीजेपी की हुकूमत ने, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने जम्मू एंड कश्मीर के जो वक्फ बोर्ड है उस पर भी कंट्रोल ले लिया है, और उससे क्या होता है कि बहुत सारी इलाके की प्रॉपर्टीज़ भी उनके अंडर आ गई हैं, जिसमें ईदगाह भी शामिल है जहाँ पे इज्तिमाई नमाजें होती हैं। कंडेमिंग दिस इज़ in a message from jail, Shabir Shah, vice chair of all parties Hurriyat conference, इस इंडिया के बीजेपी के एक्ट को शबीर शाह जो कि जेल में हैं, जो कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयर हैं, उन्होंने कहा है accuse the BJP government of infringing the religious rights of Muslim। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, ये कहा है कि जो बीजेपी है मुसलमानों के अपने मज़हबी हुकूक़ को मज़हबी हुकूक़ की इन्फ्रिंजमेंट कर रही है, मतलब उनकी राइट्स से उनको डिप्राइव कर रही है और उसमें मुदाखलत कर रही है। अदर कश्मीरी लीडर्स पोर्ट्रेड इट एज द पार्ट ऑफ बीजेपी एफर्ट्स टू ऑक्यूपाई प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ मुस्लिम थ्रू आउट द ऑक्यूपाइड टेरिटरी। और दूसरे कश्मीरी लीडर्स इस बात को ऐसे कहते हैं कि ये बीजेपी का एक और अमलनामा है कि वो बहुत जो प्रोमिनेंट और अहम मकामात है, मजहबी अहम मकामात है, जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है मुसलमानों के सामने, उनको ऑक्यूपाई करना या उनको अपने कब्ज़े में लेने की एक और स्टेप है। दिस इंक्लूड्स द कंट्रोल ऑफ श्राइन्स। इसमें जो मज़ारात हैं उनको भी अपने काबू में रखना है। एज अ कश्मीरी जर्नलिस्ट टोल्ड मी, यहाँ पे ऑथर मतलब मलिया लोधी कह रही हैं कि कश्मीर के जर्नलिस्ट ने उन्हें बताया, सीजिंग द कंट्रोल ऑफ श्राइन इज़ नॉट एन इनोक्वस मूव। ये जो है एक हार्मलेस मूव नहीं है कि
مزارات جو ہیں وہ بی جے پی اپنے کنٹرول میں لے رہی ہے. اٹ از اے ریپریسو ایکشن. یہ جو ہے لوگوں کو اپنے انڈر یا سپریس کرنے کا ایکشن ہے, ایمڈ ایٹ ایلیمینیٹنگ دیئر پولیٹیکل رول ایز ویل ایز دیئر مسلم آئیڈینٹی. اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو شرائنز ہیں, مطلب مزارات ہیں یا درگاہ ہیں, ان کا جو سیاسی رول ہے اور جو مسلم آئیڈینٹی ہے, مسلم شناخت ہے, اس سے اس کو ڈپرائیو کرنا ہے. ہی ایکسپلین دیٹ شرائن ہیز این انٹیگرل پارٹ آف کشمیری پولیٹیکل اینڈ سوشل لینڈسکیپ. کہ یہ جو مقبرات ہیں یا مزارات ہیں, ان کا ایک اہم حصہ ہے کشمیر کی سیاسی اور سماجی لائف اسٹائل میں. دے ہیو ناٹ اونلی پرووائڈیڈ اسپیس فار ورشپس. یہاں صرف عبادت نہیں کی جاتی, بٹ ان ریجن انڈر آکوپیشن فار ڈیکیڈ, وہ علاقہ جو کہ قبضے میں ہے کئی دہائیوں سے. دے ہیو often being the only place where Kashmiri Muslims could meet and confer. یہ صرف وہی جگہیں رہی ہیں جہاں پہ کشمیر کے لوگ آپس میں مل سکتے ہیں اور آپس میں مذاکرات کر سکتے ہیں یا باتیں کر سکتے ہیں. That space has now been taken away. اور وہ جگہوں پہ بھی اب بی جے پی کا قبضہ ہو گیا ہے. تو یہاں پہ چوتھی بات بتائی کہ پہلی بات یہ بھجن بچوں سے گایا ہوا, بچوں کو فورس کر کے کہا جاتا ہے بھجن پڑھو. دوسرا, اس میں جو مسلم اسکالرز ہیں ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. تیسرا, عیدگاہ وغیرہ جو ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا ہے, وقف بورڈ کو. چوتھا, جو شرائنز ہیں ان پہ بھی قبضہ کیا جا رہا ہے. دا بی جے پی ہیز ٹیکن ادر اسٹیپس ان اٹس آن سلاٹر اگینسٹ کشمیر کلچر. کہ بی جے پی نے اور بھی زیادہ اقدامات لیے ہیں کہ وہ کشمیریوں کی کلچر کو اور جو ہے وہ کلچر کے اگینسٹ جا سکے. فار دا پاسٹ 100 ایئرز اور مور, پچھلے 100 سالوں سے اس سے زیادہ اردو واز دا آفیشیل لینگویج آف جے این کے. اردو جو ہے وہ دفتری زبان تھی جموں اور کشمیر کی. But in 2020, India's ruling party ended Urdu exclusive status by legislation. انڈیا کی جو رولنگ پارٹی ہے, مطلب کہ مودی حکومت بی جے پی نے اردو کا جو الگ شناخت تھی یا ایک ایکسکلوزیو اسٹیٹس تھا اس کو ڈپرائیو کر دیا ہے. دیٹ میڈ ہندی, کشمیری اینڈ ڈوگری آفیشیل لینگویج ان جے این کے. اور اس کے ساتھ کیا ہوا, ایکسکلوزیولی اردو نہیں رہی, اب ہندی بھی, کشمیری بھی اور ڈوگری بھی جو ہے وہ دفتری زبان ہے جموں اور کشمیر کی. ان ایڈیشن ٹو اردو اینڈ انگلش, اردو اور انگلش کے علاوہ. مطلب اب 5 زبانیں استعمال ہوتی ہیں دفتری کاموں کے لیے جموں اور کشمیر میں. There are moves afoot to change the script of Kashmiri language from نشتلک ٹو دا دیونگری اسکرپٹ. کہ کشمیری زبان کی جو اسکرپٹ ہے لکھنے کا یہ طریقہ ہے اس کو نشتک طریقے سے چھوڑ کے دیونگری اسکرپٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کشمیری سورسز ان دا آکوپائڈ ویلی سے دس ہیز آلریڈی بین ڈن انآفیشیلی اینڈ اناؤنسڈ. اور کشمیری کے کچھ سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ کام پہلے سے ہی ہو چکا ہے, یہ ابھی اناؤنس نہیں ہوا. تو اگر آپ کو یاد ہو 1867 میں ہندی اردو کنٹروورسی ہوئی تھی ورلڈ وار آف انڈیپینڈنس سے پہلے, جس کے ٹائم پہ سر سید احمد خان تھے 1867 میں. تو اس ٹائم پہ کیا تھا, یہی تھا کہ اردو کی دیونگری اسکرپٹ میں کنورٹ کیا جا رہا تھا. تو یہاں پہ بھی وہی کام ہو رہا ہے, کشمیر میں سملر اسٹیپ لیا جا رہا ہے کہ ابھی بھی اردو کو دیونگری اسکرپٹ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. اور اس ٹائم پہ جب یہ ہوا تھا ہندی اردو کنٹروورسی ہوئی تھی, تو اسی ٹائم پہ پتہ ٹو نیشن تھیوری کا کنسیپٹ بھی ری انفورس ہوا تھا. تو 5واں جو ظلم ہوا ہے کشمیریوں پہ وہ آفیشیل لینگویج اردو سے ہٹ کے اس میں 5 اور آفیشیل لینگویجز ہو گئی ہیں, اور ساتھ ساتھ دیونگری اسکرپٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے اردو لکھنے کے لیے. A series of action to disempower Kashmiris and change the Muslim identity of Kashmir has followed Indian illegal annexation of JK on 5th August 2019. کہ بہت سارے ایکشنز لیے گئے ہیں جس سے کشمیریوں کے زور کو, طاقت کو کم کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی شناخت کو کشمیر میں کم کیا جا رہا ہے. اور یہ کب سے ہو رہا ہے, جب سے انڈیا نے اللیگل وے میں جموں اور کشمیر کو انیکس کیا ہے ود ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ انڈین کانسٹیٹیوشن, جو کہ انڈیا نے برطرف کیا آرٹیکل 370 کو انڈیا کے آئین میں سے, وچ گیو دا اسٹیٹ اسپیشل اسٹیٹس. JNK was bifurcated and absorbed into Indian Union. جموں اور کشمیر کو 2 حصوں میں توڑا گیا اور اس کو انڈین یونین میں ایبزارب کر لیا گیا, اس کا پارٹ بنا لیا گیا. دس واز ان بلائنڈ وائلیشن آف UN
Security Council resolution that bar the parties from bringing about any material change in the situation. और ये अगेंस्ट गया या वायलेशन है, पामाल किया है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को, जो कि रोकती है, बार मीन्स रोकना, पार्टीज़ को कि वो किसी भी किस्म की अहम चेंज नहीं लाएंगे सिचुएशन में. दिल्ली then imposed a lockdown and communication clampdown and carried out mass arrest of the political leader and the activist in the sweeping crackdown. उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा, कम्युनिकेशन पे क्लैम्प डाउन मीन्स कि कम्युनिकेशन के चैनल्स को रोक दिया गया, मतलब इंटरनेट की सर्विसों को मुअत्तल कर दिया गया, फ़ोन वगैरह वहाँ से नहीं हो सकते थे, और लोगों को, मुसलमानों को और पॉलिटिकल लीडर्स को और जो कश्मीरी एक्टिविस्ट थे उनको गिरफ़्तार किया गया. According to the September 2020 briefing by Amnesty International में ब्रीफिंग दी, तो उसमें क्या किया गया, वी आर बीइंग पनिश्ड बाय द लॉ, हमें कानून की तरफ से सज़ा दी जा रही है. In the 3 years since August 2019, the Indian government has drastically intensified the repression of the people of J&K. कि जो है इंडिया की हुकूमत ने अपनी इंतहा जो है सप्रेस करने की इंतहा को एक्सीड कर लिया है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की, बाय सब्जेक्टिंग दैम टू मल्टीपल ह्यूमन राइट्स वायलेशन. इससे इंसानों के हुकूक की वायलेशन हो रही है, मतलब कि उनको पामाल किया जा रहा है. दीज वायलेशन इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, कि उनके आज़ादी अपनी राय देने की और एक्सप्रेस करने की उसको लिमिट किया गया है. टू द लिबर्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, आज़ाद घूमने फिरने और लोगों की सिक्योरिटी को लिमिट किया गया है. टू मूवमेंट, लोगों के चहल पहल इधर उधर मूव करने को भी जो है लिमिटेड कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया. टू द प्राइवेसी, अब उनके पास कोई प्राइवेट चीज़ नहीं है अपनी, कोई उनकी लाइफ इट्स जस्ट लाइक अ पब्लिक, और दे कैन, इंडियन अथॉरिटीज़ कैन एंटर इनटू देयर प्लेस किसी भी टाइम पे. एंड द रेमेडीज़ एंड एक्सेस टू जस्टिस, इवन वो इंसाफ तक भी जो है उनकी एक्सेस लिमिट हो गई है, मतलब कि वो कानून को भी नहीं, कोर्ट्स को भी नहीं अप्रोच कर सके. The authorities have committed these violations within absolute impunity. और ये सारी जो हरकतें हैं, मतलब जो वायलेशंस हो रही हैं, उसको बिना किसी जवाब के, बिना किसी सज़ा के इंडियन अथॉरिटीज़ एक्सरसाइज किए जा रही हैं. ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है. The authorities has it has introduced new domicile rule and has since 2019, और उसके बाद 3.4 मिलियन लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि नॉन कश्मीरीज़ हैं उनको दे चुके हैं. और ये सब तभी हुआ है, ये इसके एलिजिबल वो नॉन कश्मीरीज़ तभी हुए हैं जब आर्टिकल 37A और 370 और 35A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एब्रोगेट किया गया, उसको जो है साइड लाइन किया गया. तो यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस होने लगी हैं. दिस सेक्शन रिजेंबल्स इजराइल इलीगल सेटलमेंट पॉलिसीज़ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टैक्टिक्स यूज बाय द ऑक्यूपायर. और यही जो पॉलिसीज़ हैं या ये है इंडिया की जो एक्शन है वो इजराइल के एक्शन से मिलता जुलता है, जैसे उन्होंने फ़लस्तीन में इलीगल सेटलमेंट्स किए और यही तौर तरीके या यही साजिश अपनाई है फ़लस्तीन के लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए. The Modi government also proceeds with a plan to gerrymander electoral constituencies to give Jammu greater representation, to reduce Muslim representation and shift the political balance to Hindu in the region. Gerrymandering कहते हैं कि इलेक्शन में बाउंड्रीज़ की मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेटिंग बाउंड्रीज़ ऑफ द इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी सो एज टू फेवर वन पार्टी के इलेक्शन में मैनिपुलेट करना बाउंड्रीज़ को, लोकेशंस को, डेमोग्राफिक चेंज लाना ताकि जो है किसी भी एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके. तो मोदी गवर्नमेंट ने यही काम किया है कि उन्होंने इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को जो है जम्मू और कश्मीर में रिप्रेजेंटेशन को ग्रेटर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को कम करने के लिए और पॉलिटिकल बैलेंस को हिंदूज़ के फेवर में करने के लिए उन्होंने जेरीमैंडरिंग का सहारा भी लिया है. द प्लान टू carve out new constituencies was announced by Indian Delimitation Commission in May 2022. और इस चीज़ को
پریکٹس ایکسرسائز میں لایا گیا یا اس چیز کا جو نتیجہ ملا وہ جو ہے انڈین ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے مئی 2002 میں اناؤنس کیا، اور اس سے کیا ہوا، دس گیوز جموں 6 مور سیٹ ان 90 ممبر JNK اسمبلی، اور اس کی وجہ سے جموں کے علاقے کو 6 مور زیادہ سیٹیں دی گئی ہیں جو 90 لوگوں کی اسمبلی ہے جموں اور کشمیر کی، اس میں وائل کشمیر از ٹو بی گیون 1 مور، اور کشمیر کے حصے کو صرف ایک سیٹ ملنی ہے۔ دس ول ٹیک جموں ٹوٹل سیٹ ٹو 43 لیونگ کشمیر وتھ 47، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا، جموں کی سیٹیں 43 ہو گئیں اور کشمیر کی سیٹیں 47 ہو گئیں 90 ممبرس کی JNK کی اسمبلی میں۔ This malign intent of this move is evident from the fact that Kashmir Valley population was close to 7 million, while the Jammu's population is 5.3 according to the 2011 census, the last Indian held. Estimate of Kashmiri current population was obviously higher. تو یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ جو خراب نیت ہے اس موو کی، کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ کشمیر ویلی کی پاپولیشن جو کہ 7 ملین تھی اور جموں کی پاپولیشن جو کہ 5.3 ملین تھی 2011 کے سینسس کے اکارڈنگ، اس کو چینج کرنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں 5.3 ملین جموں کی ہے اور 7 ملین جو ہے وہ کشمیر کی ہے، ان دونوں کی سیٹس میں کتنا ڈفرینس ہے، صرف 4 سیٹوں کا ڈفرینس ہے۔ تو اتنا کم ڈفرینس کیوں ہے جبکہ 2.2 ملین کا ڈفرینس آ رہا ہے، مطلب 2 ملین کا ڈفرینس دونوں کی پاپولیشن میں ہے، تو اتنا سیٹس میں کم ڈفرینس کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہندوؤں کی سیٹوں کو بڑھانے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ The aim behind this delimitation is to hold the election that Modi government could then claim have normalized the situation and endorsed as August 2019 action۔ اور یہ ڈیلیمیٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں تاکہ مودی کی حکومت جو ہے ان کا جو ایکشن ہے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کرنے کے، اس کو وہ لیگل قرار دے اس وجہ سے وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ بٹ دس پلان ہیز میٹ فierce resistance from Kashmiri leader including the traditionally pro-Indian politicians who in the past participated in election consistently boycotted by the APHC for being shame exercise۔ تو اب یہاں پہ بتایا کہ پہلے جو ہے وہ جو کشمیری لیڈرز تھے وہ لوگ انڈیا کے پرو انڈینز تھے، ان کا فیور کرتے تھے، تو ان لوگوں نے بھی اس کے اگینسٹ گئے ہیں کہ الیکشن کے، تو اس وجہ سے جو ہے اس چیز کو بائیکاٹ کیا ہے، جیسے کہ APHC آل پارٹیز حریت کانفرنس نے۔ شیم مینس کہ پریٹینس مینس اے تھنگ دیٹ از ناٹ واٹ اٹ از پرپورٹڈ، مطلب کہ کوئی چیز جیسی نظر آ رہی ہے وہ ویسی نہ ہو۔ تو جیسے یہاں پہ الیکشنز جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس آرٹیکل 370 اور 35A کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ جو ایکشنز ہیں ان کو لیگل نہ قرار دیا جائے۔ آل ہیو کالڈ دا پلان ان ایکسیپٹیبل اینڈ ریجیکٹڈ اٹ ایز ٹریورسٹی آف دا پرنسپل آف ون مین ون ووٹ۔ سب نے اس جو پلان ہے اس سارے پلان کو ریجیکٹ کر لیا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور کہا ہے کہ یہ ٹریورسٹی ہے۔ ٹریورسٹی مینس فالس ایبسرڈ اور ڈسٹارڈڈ ریپرزنٹیشن آف سم تھنگ، کہ کسی چیز کی غلط ریپرزنٹیشن کرنا ہے۔ تو لوگوں نے یا کشمیر کے لیڈرز نے اس چیز کے اگینسٹ گئے ہیں، اس پروٹیسٹ کیے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو اصول ہے ایک بندہ ایک ووٹ، اس کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ ان جولائی دا چیف الیکٹورل آفیسر ان آکوپائڈ ویلی اناؤنسڈ گرانٹنگ ووٹنگ رائٹ ٹو any Indian citizen even the temporary resident in an other attempt to change the region's demography۔ تو اب جولائی میں ایک اور نئی کارستانی کی گئی، الیکشن آفیسر نے کہا کہ جو آکوپائڈ ویلی ہے اس میں ہر کسی کو ووٹنگ رائٹ دیے جائیں گے، بھلے وہ ٹیمپریری ریزیڈنٹ ہی ہو کیوں نہ ہو۔ پرماننٹ ریزیڈنٹ الگ، تھوڑے ٹائم کے لیے ہی جو ہے اگر وہ اس نے رہائش پذیر کی گئی ہے تو اس کو ووٹنگ کے رائٹ دیے جائیں گے۔ تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ڈیموگرافک چینج کی جائے گی اور انڈینز کو یا ہندوؤں کو کشمیر میں زیادہ شو کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ Can the Modi government achieve these sinister objectives؟ کیا یہ مودی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے منفی اور گناہ گارانہ مقاصد میں کامیاب ہو پائے گی؟ Can the Kashmiri Muslims identity be so easily obliterated by coercive mayors and administrative dictats کہ کیا کشمیر کے مسلمانوں کی شناخت جو ہے وہ اس کو
آسانی سے خراب کیا جا سکتا ہے یا آسانی سے الجھایا جا سکتا ہے یا اس کو ڈسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، خراب کیا جا سکتا ہے. سچ ڈریکونین رولز یا جو انڈیا کی حرکات ہیں یا ان کی بنا پر دیز ایکشنز آلسو ان فیکٹ اونلی انٹینسیفائڈ anger and resentment among the people of Kashmir and reinforced their will to resist the injustice of the occupation. یہ سارے جو ایکشنز ہیں اس سے ان پہ اتنا کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ ان کا غصہ، ان کی جو ملامت ہے وہ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے کشمیر کے لوگوں میں، اور ان کی جو ول ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو رہی ہے کہ وہ ناانصافی کے اگینسٹ کھڑے ہوں. As Farooq Abdullah, former Chief Minister of J&K, Jammu and Kashmir, warned, not long ago, Kashmir could explode like a volcano. کہ کشمیر پھٹ سکتا ہے ایک آتش فشاں کی طرح، کہ اگر وہاں کے لوگوں کو اور زیادہ ریزسٹنس ملے گی تو obviously it will explode. تو یہاں پہ اس opinion میں آتھر نے ہمیں کرنٹ سچویشن کے بارے میں واقف کیا ہے اور بتایا ہے کہ کیسے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، کیسے جو ہے مودی حکومت اپنے جو ایبروگیشنز آف آرٹیکلز ہیں ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایکشنز لے رہی ہے. ہوپ یو لائک دس اوپینین. اف یو وانٹ کہ میں یہ اوپینینس کی ٹرانسلیشن آپ کے لیے کرتی رہوں، ان پہ انالائسس آپ کو پرووائڈ کرتی رہوں، تو کائنڈلی سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ شیئر مائی چینل وتھ یور فرینڈس. تھینک یو.